کہ ہماری جو مذاکرات ہو رہے ہیں پیرللی، اس میں اس قسم کا تاثر ہم بالکل رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ بانی چیئرمین عمران خان وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے، کل پرسوں ہی کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کہ یہ تاثر ملے کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے عوام کے لیے جیل کے اندر ہیں اور انہوں نے جو ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے وہ اس پہ وہ قائم ہیں، اور جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ اسی کے تناظر میں ہوں گے. اور ان کی جو پہلی اور دوسری جو کہ انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں اس مذاکراتی ٹیم کے لیے، وہ یہی ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے، اور الحمدللہ وہ اپنی پوزیشن پہ قائم اور بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی، وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے جس نے کہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام ملک میں لائے ہیں جس سے کہ نہ صرف ہماری اکانومی، ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ ملک سے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے. مہنگائی سے آج بھی پاکستان کے عوام سخت تنگ ہیں، ان کی زندگی ناممکن ہو گئی ہے، مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اور ان کو آگے کوئی مستقبل بھی اچھا نظر نہیں آ رہا. جبکہ یہ حکومت جو کہ بنیادی طور پر IMF کی ڈکٹیشنز پہ چل رہی ہے، اس کو پاکستان کی عوام کی کوئی فکر نہیں. اپنی نالائکیاں جو کہ پچھلے 40 سال سے جس نہج پہ اس ملک کو پہنچایا ہے، اس کو یہ لوگ ایک ایسے بے درد طریقے سے عوام پہ مظالم ڈھا رہے ہیں کہ جس کا کہ کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. سیاسی استحکام لانا ہے، وہ بھی ان پہ فرض ہے، کیونکہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، سماجی استحکام جڑا ہوا ہے. لوگ اس وقت بڑے مضطرب ہیں، لوگ ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، اور جو ہمارے اندر ملک میں جو کیفیت ہے اور جو ہمارے باہر کے ملکوں کے ساتھ جو ہم نے سینگ اڑائے ہوئے ہیں، جس میں کہ ایک افغانستان ہے، اس پہ جو ہے تو تفصیل سے بات کریں گے عمر ایوب صاحب. بہت بہت شکریہ.